اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ دربار احسن البرکات ماریشس کی جانب سے مدرسہ برکات نورانی کے افتتاحی تقریب یعنی سیریمنی آف انوگریشن کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. یہ افتتاح قائد اہل سنت الشیخ احمد نورانی صدیقی مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر انعقاد پذیر ہوا تھا. خاص مہمان تاج الفقہا مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد میاں برکاتی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ رہے. ناظرین، غالباً یہ حضرت کا ماریشس میں آخری دورہ بھی رہا. 24 رمضان المبارک 1445 ہجری کو رضائے الہی سے آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، رنج فرقت کا ہر ایک سینہ میں شعلہ چھوڑ کر. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے. ہر شخص مرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. اس کے آنے اور جانے کے درمیان اس کا کردار، گفتار، مقاصد، جد و جہد اہم ترین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. عالمی مبلغ اسلام، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1951 میں ہوئی تھی. اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چل کر آپ نے فروغ دین اسلام کو اپنا مقصد زندگی بنایا. حیدرآباد کے قدیم اداروں میں شامل احسن البرکات کے ذریعے آپ کی زیر نگرانی لاتعداد حفاظ علماء تیار ہوئے. حضرت قبلہ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی. محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں سرشار ہو کر آپ نے کئی نعتیہ کلام بھی لکھے. کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ جب موجود ہیں، کسی کے در پہ جاؤں آپ جب موجود ہیں، آپ سے سب کچھ ہی پاؤں آپ جب موجود ہیں. سارا سامان پیش کر کے کہہ اٹھے صدیق بھی، سارا سامان پیش کر کے کہہ اٹھے صدیق بھی، گھر پہ کس کو چھوڑ آؤں آپ جب موجود ہیں، گھر پہ کس
کو چھوڑ آؤں آپ جب موجود ہیں. مقطع ہے. راستہ جنت کا حافظ جالیوں کے ہے قریب. راستہ جنت کا حافظ جالیوں کے ہے قریب. اب وہیں پہ آ جاؤں اب وہیں پہ آ جاؤں آپ جب موجود ہیں. اور کئی مجموعے نعت منظر عام پر آ چکی ہیں. ماریشس میں بھی مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی خدمات ہیں. برکاتی سلسلہ سے آپ نے متعارف کرایا اور یہاں پر برکاتی شمع بھی روشن کرایا. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مفتی برکاتی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جسے میری تیار کرائی جائے قبر جسے میری تیار مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ناظرین، مدرسہ برکات نورانی کی افتتاحی تقریب کا آغاز قرأت فاتحہ خوانی سے ہوا اور بعد ازاں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیے گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللہ برتا درود اپنے حبیب پر. اللہ برتا درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
الأهوال مختهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی دوپہر کو ان کے سوا رضا کوئی حامیم نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامیم نہیں جہاں گزرا کرے سر پہ بھی ڈر کو خبر نہ ہو گزرا کرے بھی سر پہ بھی ڈر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی دوپہر کو خبر نہ ہو بھول سے اتارو راہ کو خبر ہو اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا۔ عرش بھری پر اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رقم کیا۔ آج اگر امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو تصور و تخیل میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ اسی نوری سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ازل تا ابد جاری رہے گا۔ حضرت مفتی جواد رضا برکاتی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے خاص انداز بیان میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح حاضری دی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا الہی روضہ خیر
بشر پر میں اگر جاؤں الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں اور کبھی سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جا ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اور سگانے کچھ دلدار پہ ہم بلائے لوں سگانے کچھ دلدار کی پہ ہم بلائے لوں تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے جدھر جاؤ تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں جدھر جاؤ اور توجہ ان کرم پر نگاہوں کی جو ہو جائے توجہ ان کرم پر نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں سمجھ کر کوچے جانا میں
جنت میں چلا آیا سمجھ کر کوچے جانا میں جنت میں چلا آیا کوئے جا نہ تو طیبہ ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں کوئے جا نہ تو طیبہ ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں اور خلیل اب کی ساعت یہ احسن میں خلیل اب زادے راگے آخرت کی ساعت یہ احسن میں مدینے سر کے بل جاؤں وہاں پہنچوں تو مر جاؤں مدینے سر کے بل جاؤں وہاں پہنچوں تو مر جاؤں الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں آئیے ایک اور بڑا خوبصورت کلام حضور قبلہ آغا جان تاج الفقہا حضور مفتی احمد میاں برکاتی بارک اللہ فی عمری کا لکھا ہوا انشاءاللہ پیش کرتے ہیں بڑا خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے تو اس محفل میں رنگ مزید بکھرتا چلا جائے گا آئیے پڑھیے صلی اللہ علیہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا جو امی لقب ہاشمی و مطلبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو امی لقب ہاشمی و مطلبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو ان کا نبی جو ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا خوشبو میں بسی جس سے ہر پھول کلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے خوشبو میں بسی جس سے ہر پھول کلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کی مہک جس کی مہک ہر چمن دل میں بسی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا
نبی میرا اسرا کا سفر کیا ہے واللیل کی توضیح مازاغ کے جلوے کی ارینہ میں تشریح اسرا کا سفر کیا ہے واللیل کی توضیح مازاغ کے جلوے کی ارینہ میں تشریح اور جس کو عطا جس کو عطا نعمت دیدار ہوئی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تخلیق میں اول ہے وہ تشریف میں آخر باطن بھی وہ ہے اور وہی جلوہ ظاہر تخلیق میں اول ہے وہ تشریف میں آخر باطن بھی وہ ہے اور وہی جلوہ ظاہر اور جس کے لیے جس کے لیے عرش کی ہر راہ سجی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ چاند کا پھٹنا ہو کہ سورج کی پلٹ ہو پتھر کا تکلم ہو کہ وہ شخص احد ہو وہ چاند کا پھٹنا ہو کہ سورج کی پلٹ ہو پتھر کا تکلم ہو کہ وہ شخص احد ہو اور بھیڑ جہاں اور بھیڑ جہاں نوری فرشتوں کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہر نعمت کبریٰ بھی ہمیں ان سے ملی ہے میدان شفاعت میں فقط ان کی چلی ہے ہر نعمت کبریٰ بھی ہمیں ان سے ملی ہے میدان شفاعت میں فقط ان کی چلی ہے اور رب کی رضا اور رب کی رضا جن کے تبسم میں چھپی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے حافظ ہے وہی قاسم ہر فرحت و نعمت اللہ نے بنایا ہے انہیں شافع امت حافظ ہے وہی قاسم ہر فرحت و نعمت اللہ نے بنایا ہے انہیں شافع امت وہ جن سے جن سے گناہوں کی تیرے دھوپ ڈھلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو امی لقب ہاشمی مطلبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو ان کا نبی ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یا حبیب خدا یا شفیع الورا جیسا نہیں کوئی ہر طرف یا حبیب خدا یا شفیع الورا
زمین تا فلک آپ ہی آپ ہی ہر طرف از ازل تا ابد زمین تا فلک آپ ہی آپ ہی رف آپ شمس ضحا آپ بدر الدجا آپ محبوب رب آپ نور خدا آپ شمس ضحا آپ بدر الدجا آپ محبوب رب آپ نور خدا کیا زمین کیا زمان کیا کالا آپ کے نور کی روشنی ہر طرف عرش سے فرش تک فصل گل آ گئی مہکا سارا جہاں جام جہاں آ گئی عرش سے فرش تک فصل گل آ گئی مہکا سارا جہاں جام جہاں آ گئی زلف لہرائی جب روئے والشمس پر رحمتوں کی گھٹا چھا گئی ہر طرف رسول اللہ یا رسول اللہ زلف لہرائی جب روئے والشمس پر رحمتوں کی گھٹا چھا گئی ہر طرف سرد ایران کا آتش کدا ہو گیا قصر کسریٰ کے کنگرے گرے ٹوٹ کر سرد ایران کا آتش کدا ہو گیا قصر کسریٰ کے کنگرے گرے ٹوٹ کر آپ تشریف لائے تو باطل گیا نور حق کی روشنی ہر طرف آپ تشریف لائے تو باطل گیا نور حق کی روشنی ذہن و دل آدمی کے جلا پا گئے جو تھے بھٹکے ہوئے راہ پر آ گئے ذہن و دل آدمی کے جلا پا گئے جو تھے بھٹکے ہوئے راہ پر آ گئے کرم آپ کا یہ عطا آپ کی آدمی کو ملی زندگی ہر طرف یہ کرم آپ کا یہ عطا آپ کی آدمی کو ملی زندگی ہر
ہر طرف اور سمٹا ہر فاصلہ وقت ٹھہرا رہا ادن منی کی تھی ہر ایک لمحہ صدا سمٹا ہر فاصلہ وقت ٹھہرا رہا ادن منی کی تھی ہر ایک لمحہ صدا عرش سے فرش تک نور ہی نور تھا عرش سے فرش تک نور ہی نور تھا ماہ اسرا کی تھی چاندنی ہر طرف عرش سے فرش تک نور ہی نور تھا ماہ اسرا کی تھی چاندنی ہر طرف اور خوف و ڈر غیر کا دل میں وہ لائے کیوں خوف و ڈر غیر کا دل میں وہ لائے کیوں ان کے جو ہو گئے غم سے گھبرائے کیوں حافظ ان کے جو ہے ان پہ سرکار کی ہے نگاہ کرم ہر گھڑی ہر طرف حافظ ان کے جو ہے ان پہ سرکار کی ہے نگاہ کرم ہر گھڑی ہر طرف یا حبیب خدا یا شفیع الورا آپ جیسا نہیں کوئی بھی ہر طرف از ازل تا ابد ازمی تا فلک آپ ہی ہر طرف صلی اللہ علیہ یا رسول میلاد کے سلے میں بہار آ رہی ہے آج الطاف کبریا کی گھٹا چھا رہی ہے آج برکاتیوں نے مل کے یہ محفل سجائی ہے حافظ عروس حسن بھی شرما رہی ہے آج پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اعلان مکانی حضور الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت غوثیہ لطف و کرم فرمائیے یا زم المدد لطف و کرم فرمائیے اعظم المدد مشکل میں ہو اب آئیے یا المدد مشکل میں ہو اب آئیے یا غوث اعظم خاتی ہوں
فعل میں عاصی ہوں اپنے قول میں خاکی ہوں اپنے فعل میں عاصی ہوں اپنے قول میں بخشش میری کروائیے یا غوث اعظم المدد بخشش میری کروائیے یا غوث میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی میرے کفن پر میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی میرے کفن پر اپنی رضا ڈلوائیے یا غوث اعظم المدد اپنی رضا ڈلوائیے یا غوث المدد دور مار رہا ہوا ہے راستے کھلتے نہیں دور مار رہا ہوا ہے راستے کھلتے نہیں مرشد سے بھی ملوائیے یا غوث اعظم مدد مرشد سے بھی ملوائیے یا غوث ایک قدم بغداد میں ہو دوسرا طیبہ میں ہو ایک قدم بغداد میں ہو دوسرا طیبہ میں ہو وہ راستہ چلوائیے یا غوث مدد وہ راستہ چلوائیے یا غوث آپ ہی کے نام سے عزت ملی عظمت ملی آپ ہی کے نام سے عزت ملی عظمت ملی اب مغفرت دلوائیے یا غوث اعظم المدد اب مغفرت دلوائیے یا غوث جس خوان نور سے لقمہ چکھا ہے آپ نے جس خوان نور سے لقمہ چکھا ہے آپ نے بقیہ وہی کھلوائیے یا غوث اعظم المدد بقیہ وہی کھلوائیے یا غوث اعظم المدد ورد زباں حافظ رہے یا غوث اعظم المدد ورد زباں حافظ رہے یا غوث اعظم المدد ورد زباں حافظ رہے یہ بھی عطا فرمائیے یا غوث اعظم المدد یہ بھی عطا فرمائیے یا غوث المدد لطف و کرم فرمائیے یا غوث اعظم المدد مشکل میں ہوں اب آئیے
غوث اعظم المدد نور ایمان نور عرفان نور قلب و ذکر دے میرے مرشد شاہ نورانی مبرغ رہنما کے واسطے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ میرے مرشد ہے نورانی میرے مرشد ہے نورانی میرے میرے مرشد ہے نورانی سیادت میں قیادت میں نہیں ان کا کوئی ثانی میرے مبلغ اہل سنت کے وہ قائد اہل سنت کے مبلغ اہل سنت کے وہ قائد اہل سنت کے خطابت جوش پہ ان کی خطابت جوش پہ ان کی تھی ان کی قال حقانی میرے مرشد ہے نورانی میرے مرشد ہے نورانی میرے مرشد ہے نورانی میرے نبی کے دشمنوں پر تھے وہ تنہا خوب ہی باری نبی کے دشمنوں پر تھے وہ تنہا خوب ہی باری نبی کی ذات اقدس کی نبی کی ذات اقدس کی وہ کرتے تھے نگہبانی میرے میرے مرشد ہے نورانی میرے مرشد تلاوت ان کی رمضان میں بہت ہی خاص ہوتی تھی تلاوت ان کی رمضان میں بہت ہی خاص ہوتی تھی وہ لہجہ خاص ان کا تھا وہ لہجہ خاص ان کا تھا معطر قلب قرآنی میرے مرشد ہے نورانی میرے مرشد
یا میرے قادری رضوی بتاتا ہے زمانے کو، یا میرے قادری رضوی بتاتا ہے زمانے کو، زمانہ ان پہ شیدا ہے، زمانہ ان پہ شیدا ہے، میرے مرشد ہے نورانی، میرے مرشد ہے نورانی، میرے مرشد ہے نورانی، میرے ہے نورانی، میرے مرشد ہے نورانی۔ ناظرین، اس وقت آپ دربار احسن البرکات ماریشس کی جانب سے مدرسہ برکات نورانی کے افتتاحی تقریب کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ انسانی زندگی کی تاریخ جہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے، وہیں سے تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ علم کا حصول بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز تعلیم کی آیت کریمہ سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر ابتدا ہی سے توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اصحاب صفہ کا یہی تصور آگے چل کر مدرسے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ محفل کے مہمان خاص مولانا مفتی احمد میاں برکاتی نے علم کے حوالے سے یہ بیان فرمایا جو آپ کا ماریشس میں آخری بیان بھی رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوق كل ذی علم علیم۔ صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم بارك وسلم۔ پیر جمیل برکاتی صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ میں ایک ناشری پہ اشعار آپ کو سنا دوں، پھر انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں۔ چھیڑوں جو ذکر شاہ زمان جھوم کر، چھیڑوں جو ذکر شاہ زمان چھیڑوں جو ذکر شاہ زمان جھوم کر، چومے ملائکہ یہ زباں جھوم کر، چومے ملائکہ یہ زباں ذکر جنا پہ طیبہ نگاہوں میں پھر گیا، ذکر جنا پہ طیبہ نگاہوں میں پھر گیا، پہنچی نظر کہاں سے کہاں جھوم کر، پہنچی نظر کہاں سے کہاں جھوم جلوے جو ان کی نالے مقدس کے عام ہوں، جلوے جو ان کی نالے مقدس کے عام ہوں، سوئے زمین فلک ہو رواں جھوم کر، سوئے زمین فلک ہو رواں ان کے تصورات میں ہم جب بھی کھو گئے، ان کے تصورات میں ہم جب
جب بھی کھو گئے آیا سرور کون و مکان جھوم جھوم کر آیا سرور کون و مکان جھوم میں بارگاہ قرب میں بڑھتا چلا گیا میں بارگاہ قرب میں بڑھتا چلا گیا کہتا رہا جو اچھے میاں جھوم جھوم کر کہتا رہا جو اچھے میاں ہوتا ہے ذکر لذت کوثر جہاں خلیل ہوتا ہے ذکر لذت کوثر جہاں خلیل پیتے ہیں بادہ نوش وہاں جھوم جھوم کر پیتے ہیں بادہ نوش وہاں جھوم جھوم کر چومے ملائکہ یہ زبان جھوم جھوم کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، بات ہے ایک عالم کی، علم والے کی۔ علم کیا چیز ہے، کیا اس کی برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا فرحتیں ہیں، یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے علم والے بنائے۔ ہر آدمی علم رکھتا ہے، آپ بھی علم رکھتے ہیں۔ آپ کا علم دنیا کا علم بھی ہوگا، دین کا علم بھی ہوگا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں دین کی علم کی۔ رب کریم جل وعلا نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے پر ایک علم والا اور اصول درجہ رکھتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے میں کون ہوں۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ اس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، وہ رحمان ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ رحمان وہ اس نے انسان کو بنایا، دنیا کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، یہ نہیں بتایا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ سب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، نعمت دینے والا وہی ہے، عطا فرمانے والا وہی ہے، منعم حقیقی وہی ہے، لیکن اپنا تعارف کرایا تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اے رب کریم، تو نے تعلیم کس کو دی؟ تیرا تلمیذ کون ہے؟ علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ استاد اور اس کے محبوب اس کے تلمیذ، اللہ سکھانے والا، محبوب سیکھنے والے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ پھر فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا۔ انسان تو اس نے بہت سے بنائے، یہاں مراد ایک کامل انسان ہے۔ کامل انسان کون ہے؟ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کمالات ہی کمالات ہو، جو جامع الکمالات ہو وہ اس سے مراد ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سب سے بڑے انسان ہیں، کامل انسان۔ ہمارا خلق الانسان، اللہ نے ان کو بنایا ہے، ایسے بنا دیا۔ علمہ البیان، پھر اللہ نے ان کو بیان میں سکھایا۔ محبوب کو اللہ نے کسی انسان سے نہیں پڑھوایا، ان کو کوئی انسان استاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے حبیب نے فلاں انسان سے پڑھا ان کو استاد، ایسا نہیں ہے، اللہ نے بہرحال سکھا دیا۔ میرے محبوب آپ مجھ سے سیکھیے۔ اب جب اللہ نے
اپنے حبیب کو سکھا دیا. پھر فرمایا اب حبیب کا کام کیا یعلم الکتاب والحکمہ، میرے حبیب لوگوں کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، قرآن سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے معلم قرار پائے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. میرا دنیا میں آنا لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے. چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا. سب سے پہلے صدیق اکبر کو سکھایا، پھر فاروق اعظم کو سکھایا، عثمان غنی کو سکھایا، مولا علی کو سکھایا، حسنین کریمین کو سکھایا. ان کو علم عطا فرما دیا. ان کو علم دینے کے بعد پھر ان کے لوگوں نے انہی کے لوگوں نے صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو صدیقی بنا دیا، فاروق کسی کو فاروقی بنا دیا، کوئی عثمانی بن گیا، کوئی علوی ہو گیا، کوئی حسنی ہو گیا، کوئی حسینی ہو گیا. تیسرا آگے چلتا رہا. یہ سب سکھاتے رہے. جو کچھ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ آگے بڑھایا. اس کو روک کے نہیں رکھا، اسٹاپ نہیں کیا، بخل نہیں کیا، کنجوسی نہیں کی، اس کو آگے بڑھاتے رہے. کیونکہ حدیث پاک فرمایا لوگوں جو مجھ سے سیکھو اس کو آگے بڑھایا کرو. پھر فرمایا ندر اللہ عمران سمعا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اس کو آگے پہنچایا. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا علم جو سرکار سیکھا وہ آگے پہنچایا. اور تمام صحابہ کرام نے جب آگے پہنچایا تو وہ صحابہ کرام ان آگے والوں کے استاد ہو گئے. اور وہ جو صحابہ کرام کی بات تشریف لائے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے، حضور کو دیکھ نہیں سکے، وہ تابعین کہلائے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. صحابہ وہ جو حضور سے براہ راست سیکھا، سرکار کو دیکھا بھی، زیارت بھی کی. اور تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان سے سیکھا. پھر صحابہ نے ان کو سکھایا، وہ تبع تابعین کہلائے. تبع تابعین کی پیروکار ہے. انہوں نے تابعین سے سیکھا. سلسلہ آگے چڑھتا رہا حتیٰ کہ علم دنیا بھر میں پھیل گیا. دنیا علم سے بھر گئی اور ہر زمانے اور ہر کوچے میں، ہر زمین کے ٹکڑے پر علم پھیل گیا. اور علماء کثرت سے پیدا ہونے لگے، علماء پڑھانے لگے، سکھانے لگے. حتیٰ کہ ہمارا یہ دور بھی آ گیا. ہم نے اپنا دور گزارا، ہم نے صدیاں گزار دی، صدیاں والی گزر گئیں. علم کے پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہمارے بڑوں نے سیکھا، انہوں نے اپنے نیچے والوں کو سکھایا، اوروں کو سکھایا، اوروں کو سکھایا. حتیٰ کہ دور آ گیا بریلی کے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے سیکھا، اپنے والد سے سیکھا، اپنے دادا سے سیکھا، اپنے شیخ سے بھی سیکھا. اللہ اکبر. اور شیخ بھی کیسے کامل شیخ نے جب ان کو بیعت کیا اپنے ہاتھ پر تو فرما دیا لوگوں اب تک جو میں نے لکھا اور جو میری خانقاہ کے لوگوں نے لکھا وہ سب چھپتا رہا. آئندہ کو جی مت چھاپنا جب تک امام احمد کو نہ دکھا لوں. ہماری تحریر پہلے امام احمد دیکھیں گے، پھر جس کو یہ ہاں کر دیں وہ چھاپنا ورنہ مت چھاپنا. اللہ ہوا. اور جب بیعت فرمایا شال رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمانے کے بعد فوراً وہ خلافت بھی دے دی، عطا فرما دیا. تو آپ کے ایک بھانجے نے عرض کی حضور آپ کا طریقہ تو یہ نہیں کہ آپ فوراً بیعت کر لیں اور خلافت بھی دے دیں، پہلی بار دیکھا ہے. آپ کے بڑی عادت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، پھر آپ خلافت دیتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے اور جو آتے ہیں ان کو پہلے بنانا پڑتا ہے، سجانا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے. یہ تو بنے بنائے آئے تھے، ہم نے خالی تاج جوڑ دیا، کنیکشن جوڑ دیا، یہ بن گئے، تیار ہو گئے الحمدللہ تعالیٰ. پھر فرمایا اب تک آل رسول کو فکر تھی کہ قیامت قریب ہو، میرا وقت بھی قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ مجھے پوچھے گا دنیا سے میرے لیے کیا لایا. اے رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ اب فکر تھی کیا عرض کروں گا. اب مجھے پھر دور ختم ہو گئی. کہتے مولا تیرے لیے احمد رضا کو لایا. یہ وہی احمد رضا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ ممنانی کے والد محترم. ان کو خلافت دی علی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھی خاندان میں 3 پشتیں عالم گزری ہیں اور پھر ان کے دونوں بیٹے بھی ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے حسن باطنی سے بھی نوازا، حسن ظاہری سے بھی نوازا۔ مولانا شاہ منوانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ 8 سال کے تھے حافظ قرآن ہو گئے، صرف 8 سال کے تھے حافظ قرآن ہو گئے، اور جب سے بلوغت قریب 12 سال کے جب تراویح پڑھاتے رہے، تراویح پڑھائی زندگی میں تراویح کوئی چھوڑی نہیں پڑھانا، پڑھاتے ہی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ شبیر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے قرآن کریم پڑھنے سے ہی بے شمار غیر مسلم مسلمان ہو گئے، بے شمار کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے مریدین تو کثیر ہیں، لیکن آپ سے سن کر، تقریر سن کر، گفتگو سن کر، آپ کی شیریں آواز سن کر، شفاف کلمات سن کر ہی جن لوگوں نے اسلام قبول، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، اور 1-2 نہیں، تقریباً 30 ممالک میں آپ کا چرچا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور جا کر وہاں لوگوں کو سکھایا، بتایا، اور آج بھی وہاں لوگ یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا 7 زبانوں کے ماہر تھے، 7 لینگویج نہیں، 17 لینگویج کے ماہر تھے۔ وہ 17 زبانوں کے ماہر تھے، ہر زبان میں اچھا کلام کرتے تھے۔ وہ شاعر نہیں تھے، مگر جب بولتے تھے لگتا تھا کوئی شاعر کلام کر رہا ہے، شاعری کر رہا ہے۔ ان کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا۔ وہ ترنم سے پڑھتے تھے اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھتے تھے۔ آواز بھی شیریں تھی، پیاری آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کو آواز سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے نا، اے لوگوں قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھا کرو۔ وہ ترتیل سے پڑھا کرتے تھے، ان کو لوگ سننے آیا کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا کراچی میں جلسے تو سیاسی ہوتے تھے، لیکن لوگ ان کو سننے آتے تھے کہ مولانا آج تلاوت کریں گے، آج تقریر کریں گے، تو تقریر ان کی بڑی لاجواب والی شان ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ ہر علم والے ایک عالم رکھا ہے۔ علم بڑی دولت ہے۔ یہ علم وہ دولت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، آدم علیہ السلام جلوہ فرما تھے، رب کریم جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری باتیں سکھا دی۔ فرشتوں نے کہا تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا، امین اسماء ہؤلاء من صادق، تم سچے ہو نا کہ ہم بڑے ان سے قابل ہیں، اے فرشتوں تمہارا یہ دعویٰ ہم بڑے قابل ہیں، تم قابل نہیں ہو، میرا آدم بہت قابل ہے، کیوں؟ اس کو میں نے علم دیا ہے، تو علم کی بدولت یہ قابل ہو گیا۔ تو فرشتوں کو فضیلت جو حاصل ہوئی علم سے حاصل ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے آپ کے باپ ہیں، ان کو فضیلت علم سے ملی ہے۔ دنیا میں آج تک علم روشن ہے، علم کی روشنی ہے، علم کی روشنی سے انسان خود روشن ہو جاتا ہے۔ علم وہ دولت ہے، خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ علم وہ دولت ہے، خرچ کرو گے نا بے شمار خرچ کرو، 10 کو پڑھاؤ علم تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، 100 کو پڑھاؤ اور بڑھ جائے گا۔ شاید دنیا کا مال والا سوچے کہ میرے پاس 100,000 روپے ہیں، خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا۔ علم وہ دولت ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ تعالیٰ یہی صورتحال آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں علماء کی ضرورت ہے، عالم چاہیے، ہمیں جاہل نہیں چاہیے، عالم چاہیے۔ عالم سے بات کرو، پوچھو علماء سے۔ فسروار حضرت اللہ تعالیٰ اے لوگوں تو پتہ نہیں ہے تو پوچھا کرو علم والوں سے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، جس کو مل جائے اس کو دل بھی روشن ہے، جان بھی روشن ہے، دماغ بھی روشن ہے، اور اس کا چہرہ بھی روشن ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ساری صفات ہمارے صاحبوں سے موجود۔ علامہ شاہ منوانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام اوصاف کے حامل تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ ایک زمانہ گزارا ہے، سیاسی بھی گزارا، غیر سیاسی بھی گزارا۔ الحمدللہ تعالیٰ ان سے ہم نے حاصل ہی کیا ہے۔ کوئی بات مشکل ہوتی تھی، پہنچے تھے مولانا یہ بتائیے اس کا مطلب چاہیے کیا ہے، مطلب آپ کے ذہن میں اس کا مطلب کیا بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کبھی بخل نہیں کرتے تھے، کہتے بیٹا اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھو، ذہن میں رکھو۔ تو وہ علم دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی علم بانٹتے ہی رہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کوئی بخیلی نہیں کرتے۔ اور ہر عالم پر لازم جو سے پوچھا جائے گا بات اس کو چھپائے نہیں، بتائے۔ چھپانے والا بڑا بخیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمت ہے علم کا مل جانا، پھیلانا اور بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ یہاں سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں بھی علم پھیلایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ایک دربار قائم ہو گیا علم پھیلانے کے لیے، مدرسہ بھی بنا دیا گیا، طالبات ہی پڑھیں گی، بچے ہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد یہ پھر آپ ہی کام آئیں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں،
جس گھر میں قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے اور وہ گھر قرآن خوانی سے خالی ہے، وہ ویران مکان کی طرح ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں جنات آ کر رہیں گے، بھوت آ کر رہیں گے۔ اپنے گھروں میں قرآن شریف پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اس کی برکت سے گھر میں نور آئے گا، روحانی طور پر تمہارا گھر چمک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت تم پر طاری ہو جائیں گی، متوجہ ہوں گی۔ رب کریم جل وعلا نے ہمیں یہی سکھایا اور بتایا ہے کہ علم کی قدر کیا کرو، اور علم کے ساتھ ساتھ قدر علماء بھی کیا کرو، جو علماء ہیں انہیں قدر کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں دنیا میں رہنے کے 4 طریقے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو 4 طریقے ہیں، یا تو عالم بن کر رہو، دین کے عالم بن کر رہو، اگر یہ نہیں بن سکے تو دین کے طالب علم بن کر رہو۔ عالم بننا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، ہم تو طالب علم ہیں، بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے سب سیکھتے رہتے ہیں، ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں، بڑوں سے بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ تو دین کا عالم بن کر رہو یا دین کے طالب علم بن کر رہو، اگر یہ نہیں بن سکے، وہ بھی نہیں بن سکے، تو پھر طریقہ نمبر 3 یہ ہے، 3rd طریقہ یہ ہے کہ پھر دینی لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، جو علم والوں سے بیٹھو گے تمہیں علم حاصل ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ جائیں عطار کی دکان پہ جو خوشبو بیچتا ہے نا، پرفیوم بیچتا ہے، جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی، آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، خوشبو سونگھ کر آئیں گے نا اس کی، تو یہ بیٹھنے سے صلہ ملا، تو بیٹھا کریں علماء کے پاس، آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں ملا، نہ عالم بنا، نہ طالب علم بنا دین کا، نہ بیٹھ سکا، نہ ہمنشی ہوا علماء کا، تو پھر آخری اور 4تھا درجہ یہ ہے کہ علماء سے محبت کیا کرو۔ وَلَا تَكُنْ الْخَامِسِ فتح لکھا 5واں نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جائے، مارا جائے گا۔ بس 4 طریقے رہنے دنیا میں ہیں، تو کم از کم علماء سے محبت ہم کو دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنے کے لیے کوئی ڈگری چاہیے، پیسہ چاہیے، لائسنس چاہیے؟ نہیں، ہم گھر میں ہیں عالم سے محبت، مسجد میں ہیں عالم سے محبت، درگاہ میں ہیں عالم سے محبت، بازار میں ہیں عالم سے محبت، دکان میں ہیں عالم سے محبت، راستے میں چل رہے ہیں عالم سے محبت دل میں موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار 5 میں تو ہو ہی رہا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا یہ طرح کہنا قبول فرمائے، آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، خیر سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مدرسہ برکات نورانی کا افتتاح یعنی انوگریشن ہوا۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں۔ ناظرین، اور سے نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک موقع پر دربار احسن البرکات کی جانب سے مدرسہ برکات نورانی کے افتتاحی تقریب صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کا پردہ زلف منور صلی اللہ علیہ وسلم، روشن چہرہ زلف معمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک گوشہ عالم کا ہے کیسا تازہ، دیکھو دیکھو گیسو ہے رحمت کا سمندر، گیسو ہے رحمت کا سمندر صلی اللہ علیہ۔ نور کا کعبہ کیسا روشن، بدلی چھائی کالی کالی، بکھرے جوگے سوئے انور، بکھرے جوگے سوئے انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زلفوں کا ہے سایہ، دھوپ ستم کی بھاگ اٹھی ہے، آپ جو آئے رحمت بن کر، آپ جو آئے
رحمت بن کر صلی اللہ علیہ ہے وہ شافی کتنا غسالہ منہ مبارک جس سے نکالا کافی سب کو منہ انور کافی سب کو منہ انور صلی اللہ علیہ روشن روشن چمکے نکھرے موتی جیسے کیسے بکھرے منہ مبارک گویا جو ہے منہ مبارک گویا جو ہے صلی اللہ علیہ منہ مبارک کی برکت سے حضرت خالد کی ہمت سے جنگ میں دیکھا جیت کا منظر جنگ میں دیکھا جیت کا منظر صلی اللہ علیہ کتنا نکھرا کتنا چمکا کونا کونا اس کا روشن جس گھر میں یسوع منور جس گھر میں یسوع منور صلی اللہ علیہ وسلم برکت یہ ہے نعمت یہ ہے فضل الہی ایسے جسے حافظ سنورے سب کے مقدر حافظ سنورے سب کے مقدر صلی اللہ علیہ وسلم نور کا پردہ زلف منور صلی اللہ علیہ وسلم روشن چہرہ زلف معمر صلی اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شاہ برکات و برکات پہ شینیان و بہارے طریقت پہ لاکھوں سلام جس نے برکاتیت کو جلا بخش دی اے حسن تیری شوکت پہ جس نے ہر گام سنت کو جاری کیا رہبر راہ سنت پہ لاکھوں سلام عاشق مصطفیٰ وہ خلیل جہاں پیروے اعلیٰ حضرت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تشریف رکھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا تلاوت قرآن کریم کی گئی، نعت خوانی کی گئی، منظم شریف پیش کی، ذکر و اذکار کیا گیا، بیان کیا گیا، جو طعام شیرینی رکھا گیا، میں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما. اس کا ثواب سرکار دو عالم کریم آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار، تمام تابعین تابعین ائمہ کرام، تمام مسلمین مسلمان مؤمنین مؤمنات شہداء کرام، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے مولا قبول فرما. میرے مولا اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ شریف کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول فرما. خانقاہ برکاتیہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خانقاہ رضویہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول و مقبول فرما. میرے مولا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضور صاحب علامہ شاہ احمد درانی صدیق الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکات الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. پیاری امی جان پیاری دادی جان علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول و مقبول فرما. میرے مولا جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ دنیا تشریف لے گئے، تمام مرحومین مرحومات کو پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول و مقبول فرما. میرے مولا اس کا ثواب قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مسلمان مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما. میرے مولا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا تمام آنے والے تمام صاحبان صاحبات کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا مسبب الأسباب، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 حبيبك خير الخلق كلهم.
جميع